आपका दूसरा सवाल, तो 3 तलाक का कह रहे थे کہ میڈیا کافی 3 طلاق اچھال رہی ہے، اور اس کا کیا جواب ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ معاشرے میں، مسلمان کے معاشرے میں 3 قسم کی طلاق ہے. مسلمان کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایک طلاق بدعت، طلاق 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 ایک ساتھ میں ہو جاتی ہے. ایک طلاق حسن، جو طلاق دو، ایک ماہ رکو حیض کے لیے، پھر طلاق دو، پھر رکو، پھر تیسرا طلاق دو. اور تیسرا طلاق کے حسن، جو بالکل صحیح طریقہ ہے، جو قرآن شریف کی ہے، طلاق دو اور 3 ماہ رکو. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ طلاق دیں گے تو 3 ماہ یا 3 حیض کی عدت ہے. تو طلاق پورے مکمل ہونے کے لیے 3 حیض یا 3 ماہ، 3 menstrual سائیکل اور 3 monthly courses مسٹ ہے، کمپلسری ہے. افسوس کی بات ہے کہ یہ جو اختلاف امت میں ہے اس کی ایک وجہ ہے. ایک صحیح حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. حضرت عمر کے پہلے 2 سال کے دور میں 3 طلاق ایک ہی مانی جاتی تھی. لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سچویشن کو دیکھ کے وہ کہتے اگر کوئی شخص 3 دے دیا تو 3 ہو جاتی ہے. اس حدیث کی وجہ سے جو اختلاف امت میں ہے، اور کئی علماء میں اختلاف ہے، لیکن علماء میں اختلاف ہے، رہیں گا اور نہ روکے. یہ بات درست ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن اب اس معاملے میں قرآن خاموش ہے کہ اگر کوئی دے دے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا. البتہ اس کا اشارہ ضرور موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حالت حیض میں عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے قرآن کی روح سے. تو نبی الاسلام نے رجوع کرنے کا کہا تھا. پھر وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ طلاق کاؤنٹ کر لی تھی آپ نے؟ تو کہتے ہیں ہاں کاؤنٹ تو ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو کاؤنٹ کر لیا تھا. حالانکہ وہ طلاق دینا حرام تھا حیض کی حالت میں، لیکن کاؤنٹ ہو گئی. تو جو لوگ یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا، اہل حدیث میں بھی سارے نہیں، شیخ زبیر صاحب تو کٹھی 3 طلاق کو 3 سمجھتے تھے کہ جی وہ حرام کام اسٹیبلش کیسے ہو گیا. تو یہ بھی تو حرام کام ہے جو اسٹیبلش ہو گیا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے. الموطا امام مالک میں صحابہ کے فتاوی ہیں. اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے پہلے جو باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے الموطا امام مالک ہے، اس میں آپ طلاق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں. یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے سے. تو اس میں باقاعدہ موجود ہے صحابہ کے فتوے، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، کہ ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ بھی 3 طلاقوں سے تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، 97 تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تمہاری بیوی تم پہ حرام ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دیے تو ایک شمار ہو جائے گی، 3 بھی دیے تب بھی ایک شمار ہوگی. وہ مسلم شریف کی جس حدیث سے سہارا لیتے ہیں وہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے، جس مرد و عورت نے آپس میں صحبت نہ کی ہو. امام نسائی نے مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو. وہاں صحبت ہو گئی پھر وہ مدخولہ ہے، پھر اس کی ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 تصور ہوں گی. اور اگر وہ مدخولہ نہیں ہے تو پھر 3 دی ہوئی ایک ہی شمار ہوگی اور دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے مسائل میں نے مختلف جگہ سکیٹرڈ فارم میں بیان کیے. باقی فتوے لینے کے لیے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی جو ہے نا، وہ اہل حدیثوں کے پاس فتوے لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں. وہ صرف چند سیکنڈز کے لیے اہل حدیث ہونے کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، نہ وہ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اہل حدیث ہوتے ہیں اور نہ نکلنے کے بعد اہل حدیث ہوتے ہیں. بس وہ اس فتوے کے دوران ہی اہل حدیث ہوتے ہیں. ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس کے بعد پھر سے گھر والوں کے مجبور کرنے پر تو ناجائز ہے. جی میرے بھائی میں کیا کروں، پہلے نہیں تھی نا طلاق دینی. جو ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ پہلے تو دینے والے کا ڈاکخانہ بتاؤ، وہ کون ہے؟ اگر دینے والا دیوبندی ہے، بریلوی ہے تو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے مذہب کے بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دی جائیں تو تینوں ہو جاتی ہیں، پھر سوائے حلالے کے کوئی راستہ نہیں ہے.
اور اگر وہ بھائی ایسا ہے جو کہتا ہے نہیں جی میرے لیے قرآن اور حدیث حجت ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی، روزہ رکھتے ہوئے بھی، عقیدہ بناتے ہوئے بھی، تو پھر یہ مسئلہ بھی قرآن و حدیث سے شریعت ہمارے سامنے کیا رکھتی ہے کہ کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو وہ ایک ہوگی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، رمی کرنے جاتے ہیں حجاج تو کتنے کنکر مارتے ہیں؟ 7۔ ایک بھائی نے 7 کنکر اکٹھے لیے اور اکٹھی مٹھی مار دی، کتنے ہوئے جی؟ انہوں نے تو 7 مارے نے، اس نے 7 نہیں مارے۔ آپ تسبیح کرتے ہیں نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ کرتے ہیں نا، الحمدللہ اللہ اکبر، ایک بندہ بجائے سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ، کتنی ہوگی؟ لیکن یہ ہوگی اس کی جو محمدی ہو، جس کی نماز حدیث کے مطابق، جس کا روزہ حدیث کے مطابق۔ حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ جس کو حدیث رسول نماز پڑھتے ہوئے یاد نہیں رہتی، اپنے بزرگوں کی باتیں یاد رہتی ہے، تو یہاں پر بھی بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے حلالہ ضروری ہے۔ پہلے تو لائن سیدھی کرے اپنی، محمدی سڑک کا راہی بنے، پھر 3 دے گا تو وہ 1 ہوگی، لیکن 3 دینا اس کے لیے جائز۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 دی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللہ کی کتاب سے کھیلا جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل کو ناپسند کیا۔ 1 دینے سے بھی کام ہو جاتا ہے، 1 دے دی، عدت گزر گئی، عدت کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں، عدت گزر گئی اور آزاد ہو گئی۔ ضرور اکٹھی 3 کا فائر مارنا ہے۔ پیارے نبی نے 3 کو 1 کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 کو 1 کاؤنٹ کیا، سیدنا امیر عمر کے ابتدائی دور میں 3 کو 1 کاؤنٹ کیا۔ لیکن جب لوگوں نے یہ 3 طلاق اکٹھی دینے کا ایک رواج بنا لیا تو امیر المؤمنین امیر عمر چونکہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، تو انہوں نے بطور سزا کہا کہ اگر اب کوئی ایسا کرے گا تو میں 3 کی 3 کو پھر لاگو کر دوں گا۔ یہ ان کو اس بد عادت سے روکنا مقصود تھا۔ قانون شریعت وہی ہے کہ کوئی 3 اکٹھی دے دے تو 3 نہیں 1 ہوتی ہے۔ بولو اب طلاق کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ پہلے سنت والجماعت کی بات کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس دور میں ہی تھے وہ جسٹس بھی رہے شرعی عدالت کے، بہت بڑے عالم تھے، تفسیر لکھی قرآن مجید کی، پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بھیرے والے، قرآن مجید کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت پر ضیاء النبی ہے۔ وہ ایک پوری کتاب لکھ گئے، پڑھے تھے نا وہاں جامع ازہر سے، انہوں نے کتاب لکھی کہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ کیوں کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہی وقت میں تینوں ہو گئیں، پھر حلالوں میں پھنساتے ہیں، بچیوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں۔ وہ کتاب آپ کو لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ادارے میں ہے کہ کوئی دلیل نہیں، جو دلیلیں دیتے ہر چیز کا انہوں نے جواب دیا کہ سب کچی باتیں ہیں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک ہی سمجھی جاتی تھیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سزا دینے کے لیے کہ نہیں بات آتے چلو پھر ان کو بھگتو، وہ ایک ڈرامہ تھا، ورنہ یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ وہ پوری کتاب لے لیں، وہ اہل سنت ہی تھے، سارے جہان کے لوگ جانتے پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بڑے پکے حنفی تھے، بریلوی تھے، مگر انہوں نے کتاب لکھ لی۔ اب بھی کتاب جو مصر میں وزارت اوقاف نے لکھوائی کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہماری وزارت اوقاف نے پنجاب کی حکومت نے اردو ترجمہ کرا دیا ہے، صرف اس کا نام کتاب الفقہ رکھا، اصل نام ہے الفقہ علی المذاہب الاربعہ، کہ 4 امام جو ہے ان کے مذہب میں سے کھنگال کر، کیونکہ کتابوں میں بہت جھگڑا، حنفیوں میں کئی قول ہے، پکا بتاؤ کہ ان کا فتویٰ کس بات پر۔ تو اس میں پھر یہ طلاق کے بارے میں عبد الرحمن الجزیری نے کہا یار ٹھیک ہے 4 امام کہتے ہیں تینوں ہو گئیں، مگر جب ابن عباس رضی اللہ جیسے طاؤس اور عطا جیسے اتنے بڑے بڑے دین کے ستون کہتے ہیں کہ ایک ہی ہے، اور حضور کے زمانہ میں ایک ہے، یہ مسلم کی حدیث بتاتی ہے، تو کیوں مسیح ہم پابند ہیں کہ ان اماموں کے پیرو رہے اور لوگوں کو حلالوں میں پھنسائیں؟ جی السلام یہ علیکم، فتویٰ اختیار کرو، 4تھی جلد میں پڑھنا چاہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے ان کے لے لیتے ہیں، یہ اصل میں 3 طلاقیں دی ہوں گی تو بعض رشتہ دار جن کو دین کی ABC نہیں آتی لیکن وہ اس طرح حرام کو حلال کرنے کے چکر میں اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرنے کے چکر میں اس طرح کے مشورے دیتے نظر آئیں گے۔ جی امام شافعی کے نزدیک 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، حالانکہ ہے ہی نہیں۔ 4 ائمہ کے نزدیک، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، سب کے نزدیک 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔
ایک وقت میں ایک لفظ سے کہہ دیں کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، یا الگ الگ الفاظ سے کہیں میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یاد رکھیں 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ادوار میں لوگوں کو اپنی بات کو دہرانے کی عادت تھی، جس کو تاکید کرنا کہتے ہیں، طلاق طلاق طلاق۔ وہ ایک طلاق کا ارادہ کرتے تھے، 2 طلاق صرف سنانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسا نہ ہو شک و شبہ رہے، دہرا دیا کرتے تھے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار پانی پلا دو، پانی پانی، تو یہ 3 پانی نہیں منگائے، 1 پانی۔ لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی جب یہ ظاہر ہو گیا کہ 3 طلاقیں دینے کا ہی شوہر کا قصد و ارادہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقیں نافذ مانی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب یہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ اسلوب کلام تبدیل ہوا، اور حضرت عمر فاروق نے غور کیا کہ اب لوگ 3 طلاقوں کا ہی ارادہ کر رہے ہیں، تاکید زیادہ نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے پھر حکم دیا کہ ہم 3 طلاقوں کو 3 مانیں گے، اور تمام جو اس وقت صحابہ اس پہ متفق ہوئے۔ اب جب ایک مجتہد صحابی نے یہ فیصلہ فرمایا، اور مجتہد کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی کیفیات، ان کے عرف، ان کے ماحول، ان کی ذہنی کیفیات کے مطابق فتوے کو تبدیل کرتا رہتا ہے، کر سکتا ہے۔ جیسے ہم بھی آپ کو کتنی چیزیں جو ہیں وہ پرانی، اس کو ہم کہتے ہیں، جیسے الکوہل کا استعمال منع کیا ایک زمانے تک علماء نے، جب یہ بہت زیادہ پھیل گیا، عموم بلوہ ہو گیا، تو اب الکوہل کا استعمال دواؤں میں، بعض غذاؤں کے اندر جائز قرار دے دیا، ایسی اسپرٹ کا پالش وغیرہ میں جائز قرار دے دیا۔ یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صراحتاً قرآن کے حکم کو بدل دیا، بلکہ یہ تو موقفی عربوں کے اسلوب کلام پر تھا۔ پہلے تاکید کرتے تھے، لفظ کو دہراتے تھے، پھر وہ دہرانے کی عادت ختم ہو گئی، 3 طلاق کا ارادہ ظاہر ہوا، تو آپ نے اس پر فیصلہ فرمایا۔ پھر چاروں ائمہ اس پر متفق ہوئے، اور 1500 سال کے تمام بڑے بڑے فقہا اسی پر متفق رہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ جی امام شافعی نے کیا، یا کوئی کسی کے بھی آپ مینورٹی کا فتویٰ لے لیں، آپ میجورٹی ایک طرف ہے، جو فقہ ہم مانتے ہیں، بڑے بڑے فقہا ہمارے درمیان ہیں، اور ہم کسی کا بھی جو قول ہمیں پسند آ جائے نا، وہ کہے 3 طلاقیں ہوئی نہیں، 3 دے دو، 1 بھی نہیں ہوگی۔ بعض تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے، بعض کہیں گے نہیں 1 ہو گئی ہے۔ دونوں مسئلے غلط ہیں۔ 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر آپ ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ زنا کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے اگر وہ نہیں مانتے، اور یہ جیسے امام شافعی کے قول لے کر آ گئے، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں، ان سے پوچھیں امام شافعی تھے کون، ذرا یہ تو بتاؤ، تو ان لوگوں کے، اس طرح کے لوگوں کا بھی بائک آؤٹ کریں، اور جو 3 طلاق کے بعد اپنی زوجہ کو لے کے گھر میں رہ جائے، اس سے بھی آپ بالکل بائک آؤٹ کریں، اور ان سے میل جول ترک کرنا آپ پہ لازم ہوگا۔ اور یہاں چونکہ مسئلہ بڑا عام ہے معاشرے کے اندر، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے کے، بلکہ لوگ تو اس سے زیادہ بھی طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، تنی زیادہ ہی ان کے پاس جمع ہوتی ہیں۔ تو رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلوان تھے، پہلوانی کی طاقت جو ہے وہ آخر تو نعمت ہے اگر صحیح استعمال ہو، تو انہوں نے بھی اپنی بیوی کو اکٹھی طلاقیں دے دی۔ تو آپ نے فرمایا انما ہی طلقۃ واحدہ، یہ 1 طلاق ہے، جاؤ اپنی بیوی کا رجوع کرو۔ تو یہ علم میں رہنا چاہیے، کیونکہ 300 بھی طلاقیں اگر ایک وقت میں دے دیتا ہے تو 1 ہی ہوتی ہے۔ آج کے درس میں 3 طلاقوں کا ذکر آیا، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں کہ کیا ایک وہی وقت میں یا ایک نشست میں 3 مرتبہ طلاق کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا کہ وقفے سے، جیسے کہ پہلی طلاق کے بعد 1 ماہ یا کچھ عرصہ وغیرہ؟ اصل میں آج کا ہمارا موضوع طلاق نہیں تھا، وہ تو ایسے کہ ضمنی طور پر بات آ گئی۔ یہ ساری ہم تفصیل کے ساتھ جو ہے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں پورا قانون۔ اس میں اختلاف ہے، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فائنلی یہ فیصلہ کیا کہ اگر ایک شخص ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دے گا تو وہ 3 ہی شمار ہوں گی، لیکن ساتھ ہی اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ دوسری یہ کام کیوں کیا؟ اس لیے کہ بہتر طریقہ جو اگر آپ کو طلاق دینی ہی ہے تو وہ یہی ہے کہ 1 طلاق دے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد پھر دوسری طلاق دے، اور اسی کے بعد تیسری طلاق کی نوبت ہی نہ آنے پائے، تاکہ اس کے بعد سیپریشن ہو جائے، عدت ختم ہو گئی تو اب دوبارہ اگر چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق دے دی تو دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو 3 طلاقیں بیک وقت دینا گناہ کا کام ہے، البتہ گناہ کا کام تو ہے، لیکن حضرت عمر نے اسے چونکہ نافذ کیا تو اہل سنت جو ہے
یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں ہی ہو جاتی ہیں اور وہ مغلظ ہو جاتی ہیں. یہ ہے ان کا مسلک. البتہ اہل حدیث حضرات کا، جیسے رضاعت کے بارے میں میں نے آج آپ کو بتایا، ان کی رائے مختلف ہے، ایسے ہی طلاق میں بھی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک نشست میں اگر 3 کیا 1000 طلاقیں بھی دی جائیں تو وہ ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اور یہی موقف اہل تشیع کا ہے. تو اہل سنت میں سے اہل حدیث اور باقی ادھر سے اہل تشیع، ان کے نزدیک ایک وقت میں طلاقیں چاہے کتنی بھی دے دی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوں گی. لیکن سنت کے جو 4 ہمارے مکاتب فقہ ہیں، یعنی مالکی، حنفی، حنبلی، شافعی، ان کے نزدیک 3 طلاقیں اگر ایک وقت میں دی جائیں گی تو وہ 3 ہی ہوں گی اور طلاق مغلظ ہو جائے گی. یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا. پہلے حدیث سے اس بارے میں میری بات ہوئی یہی طلاق کے مسئلے میں. میں نے کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن کو نبی نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ میں نے کہا اچھا، نبی کی حدیث کو صحابہ نے زیادہ سمجھا یا آپ نے؟ کسی ایک صحابی کا ایک فتویٰ دکھا دو کہ 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو کسی ایک صحابی نے. تو یہ سب ہوائی باتیں. تو قرآن و حدیث کی اسی تشریح کو ماننا ہے جو کس کی ہے؟ جو صحابہ، تابعین، ائمہ اربعہ کی تشریحات ہیں. اور ہر آدمی جو اخپل طریقے سے اٹھ کے حدیثوں کے نمبر یاد کر کے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور ٹی وی میں ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کھلے عام لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. حدیث میں آتا کوئی اٹھ کے بولنے والا نہیں ہے کہ کون سی حدیث ہے جہاں لکھا ہوا ایک مجلس کی 3 ایک ہوتی ہیں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو ان صحابیہ نے، اچھا ایک اور دلیل یہ لوگ یہ بھی دیتے ہیں، اسی آیت سے پتہ چلتا ہے، موضوع آ گیا نا آیتیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، تو حرام جو کام ہے وہ نافذ نہیں ہوتا. جیسے کہ زہار کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زہار کرنا ایک بری چیز ہے، تو اسی وجہ سے زہار سے طلاق نہیں ہوئی. یہاں بھی خلط ملط کیا جاتا ہے. زہار سے طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن اس کا ایک شرعی حکم مرتب ہوا کہ بیوی حرام ہو گئی. جب تک کفارہ ادا نہیں کرو گے بیوی کیا رہے گی؟ حرام. پتہ چلا ایک چیز ناجائز ہوتی ہے، ناجائز ہونے کے باوجود اس کا شرعی حکم اس پر مرتب ہوتا ہے، وہ کلعدم نہیں ہوتی. تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا بھی ناجائز ہے، لیکن اس کا جو شرعی حکم ہے وہ اس پر مرتب ہوگا. اس لیے ہم تراویح میں بھی یہی بات کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے، یقیناً پڑھتے تھے، اس سے مراد تراویح نہیں ہے. ورنہ حضرت عمر تراویح کی 20 رکعتیں شروع نہ کرتے اور پوری امت میں 20 کا رواج نہ ہوتا. آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے 8 پڑھی ہے، موطا امام مالک، اس کے میں درجنوں دفعہ جواب دے چکا ہوں، وہ حدیث صحیح نہیں ہے. علامہ ابن حجر نے کہا اس حدیث سے استدلال درست نہیں ہے. خود موطا کے جو مؤلف ہیں وہ نہیں اس پر عمل کرتے 8 رکعت پر، کیونکہ حدیث مسترب ہے. اور پھر اگر حضرت عمر نے 8 شروع ہوتی، پوری روئے زمین پر اس وقت کہیں تو 8 ہو رہی ہوتی، کوئی صحابی تو عمل کر رہے ہوتے اس پر. تو دین قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ نے سمجھی. آپ ہر حدیث کی تشریح میں کسی صحابی کا عمل پیش کرو کہ انہوں نے یہ کیسے سمجھا. تیسرا نقصان، اگر ہم ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، اس کا نقصان یہ کسی بھی فقہ ہے، یہ فقہی مذاہب کو اہمیت دینے والا 3 شمار اگر کر لیتا ہے، جس سے اللہ کے حکم جو پہلی دوسری طلاق کی جو حکمتیں تھی پوری حکمتیں ختم ہو جاتی. اگر کوئی شخص 3 طلاق کو 3 قبول کر لے رہا ہے، جو دے رہا ہے ایک شخص اس کی وجہ سے، تو یہاں اللہ کی جو حکمتیں پوری ختم ہو جا رہی نا. کیوں اللہ نے کہا طلاق کے لیے دو مرحلے، طلاق مرتان، 2 بار اس کو دینا ہے، پھر تیسری بار چاہے تو رکھو چاہے تو اچھے سے چھوڑ دو. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. طلاق میں، نکاح میں بھی جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر تم ایسا کر رہے ہو تو سوچ سمجھ کے کرو، ایک کے بعد ایک کرو، ایک ساتھ استعمال مت کرو. تو جو شخص ایک ساتھ استعمال کر لیتا ہے وہ اللہ کی دی گئی چھوٹ کا، اللہ کی دی گئی سٹیپس کا، اللہ کی دی گئی ایک فائدہ مند چیز کا کہ رک کر دینے سے شاید معاملہ ختم ہو جائے، اس کو وہ فائدہ نہیں ہوتا اور وہ حکمت ختم ہو جاتی پھر اللہ کی. چوتھا نقصان جو ہوتا ہے ایک ساتھ 3 طلاق دینے کا وہ یہ، اس سے صلح اور مفاہمت کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں. ایک ساتھی بول دیا آپ نے، اب کیا صلح ہوں گی، اور بعد میں پچھتا رہے. ایسی حالت ہے، میں کہتا ہوں نا 100 میں سے 60% طلاقیں تو ایسی ہوتی ہے دینے کے 1 گھنٹہ بعد ہی پچھتا ہو رہا. شوہر ہوتے بیٹھے ہوئے کونے میں، بیوی کو تو کیا ہو رہا، چھوڑ دی، شوہر ہی رو رہے، ارے بیٹے کیا ہوا، میرے کو طلاق نہیں دینے کی تھی. ارے بیٹے پھر طلاق کیوں دیے تم نے، ابھی تم نے تو سائن کرے. نہیں وہ میں نے امی کے پریشر میں آ کے، ابا کے پریشر میں آ گئے. تو تم دودھ پیتے بچے ہو گئے جو امی اور ابا کے پریشر میں آ کے تم ایک عورت کا حق مار رہے ہو، طلاق لکھ رہے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ پھر شادی کیوں کرتے ہو جب تم کو حقوق نہیں پتا اپنی بیویوں کے؟ تو کہ ماں بول رہی ہو چھوڑ دے رہے ہو اور دوسرے گھنٹے رو رہے ہو تم. پھر اس کو فون کر کے بول رہے کہ میں بہت پچھتا رہا تم کو طلاق دے کے، تو رجوع ہو گیا نا. پھر اب کہاں بیوی ہے تمہاری، طلاق دینے کا فون کرتے ہو تم اس کو.
تو اتنے جلدی پچھتاؤ، اور ایسی 50 سے 60% طلاقیں دینے کے آدھے گھنٹے میں پریشان، رونا اور پلانا چالو. کیوں دیا تم نے یہ طلاق؟ نہیں میری ماں نے، میرے باپ نے. ارے ماں باپ کا دخل ہے، لیکن پہلے یہ تو تم سوچنا تھا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیا ہو رہا تھا جو تم نے کیا. شریعت دیکھو اسٹیپ فالو نہیں کرے، اور جو میں نے اصول بتائے تھے نا، اصول فالو نہیں کرے. بیوی چلے گی گھر سے کسی وجہ سے، بات چیت بند، شیطان نے دونوں کو بہکایا، طلاق ہونے میں دو رہے. کیونکہ جس دن طلاق ہوئی بیوی بھی سامنے آئی، شوہر بھی سامنے آیا. بیوی نادم دکھ رہی تھی، شوہر نادم نہ. شوہر نے جب دیکھا بیوی نادم ہے، وہ بھی نادم ہوا. پوچھ رہا ہے بھائی تم میرے سے الگ کیوں ہو گئی؟ تو وہ کہتی تم نے مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں نے تو تم کو فون نہیں لگایا اس لیے کہ میں سے تم لگانا، میں اس لیے نہیں لگائی تھی کہ میں سمجھے تم لگانا. کیا تم اس پہ شرمندہ جو ہوا؟ ہاں میں شرمندہ تھی. تم شرمندہ تھی، دستخط چالو ہے. لیکن کوئی پچھتاوا کہ میری بیوی تو شرمندہ تھی. میں نے کہا نا بات کبھی نہیں بند کرنا. اگر بیوی کو الگ بھی رکھتے ہو تم، بات مت بند کرو کبھی اس سے، شیطان وہ کرتا. اور رونا دھونا چالو 1 گھنٹے بعد. اس کا مطلب تم کو صحیح سٹیپ ہی نہیں معلوم. اگر تم صحیح طریقے سے دیتے تو پچھتاوا ہوتا، تو واپس لینے کے لیے پوری عدت تھی تمہارے پاس. اگر ایک طلاق دے کے چھوڑ دیتے تو 3 مہینے کے بعد بھی رجوع کر پاتے. لیکن ہم نے کہا، ہم نے تو اس کو غلط استعمال کر لیا نا اس حق کا. 1 گھنٹے بعد پچھتا رہا ہے، 1 دن بعد پچھتا رہا ہے، 10 دن بعد پچھتا رہا ہے. بچوں کے جدائی سے رو رہا ہے. بیوی تو کہیں دوسرے طرف اس کا مائکا تھا، چلے گی دوسرے سٹی میں، دوسرے ملک میں. پچھتا رہا ہے کہ بچے اب دیکھنے کو نہیں ملتے. جب اتنا سب کچھ تھا تو میرے بھائی شریعت کے مطابق کیوں نہیں دیا تھا؟ اور میری بہنوں تم بھی جو اپنے شوہروں کو کیوں ناراض کر رہی ہو؟ بات چیت کرو، مفاہمت تفہیم مطلب سمجھ کی طرف جاؤ، رجوع کی طرف جاؤ. تو بہرحال چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے صلح اور مفاہمت کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. ایک جھٹکے میں 2 خاندان اجڑ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے